الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ادب گاہیش زیر آسماں زرش نازک در نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیش. ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا. اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا. میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے. میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے. اب اسے کعبہ سمجھ وائس کی بت خانہ بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ سمجھ وائس کی بت خانہ بنا. میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے. اب اسے کعبہ سمجھ وائس کی بت خانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے
اعجاز تک یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا، ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، سبحان اللہ، دل میرا سبحان اللہ، شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کے نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف کے نذران عقیدت پیش فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ کہ جس ارشاد مقدس کو میں نے آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں ایک اعتراف ہے بارگاہ خداوندی میں جسے ہم پیش کر رہے ہیں کہ اے رب، ہم تجھی کو پوجیں، تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گفتگو کو گوشے بہت ہیں اور ہر ایک پہلو سیر حاصل بحث کا وقت نہیں رہتا، حاصل کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ عبادت ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ عبادت کی منزل کب آتی ہے؟ عبادت کے اعتراف سے پہلے وہ کون سی منزلیں ہیں کہ ادھر سے آپ نہ گزرے تو عبادت کا وجود ہی نہ ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت کا وجود ایمان کے بغیر ناممکن۔ ماننا، جس کی آپ عبادت کریں گے اس کو تو ماننا ہے نا، بغیر مانے آپ عبادت کریں؟ کیا یہ ہو سکتا کہ کسی کو آپ نہ مانے اور پوجنا شروع کر دیں؟ تو اب اس سے پہلے اس پر ایمان لازم ہے، لازم کی نہیں؟ اور ماننے سے پہلے اس کا علم لازم، اس لیے کہ معرفت ہی نہیں ہوگی، پہچانو گے نہیں تو مانو گے کیسے؟ پہلے آدمی پہچانتا ہے، پھر مانتا ہے، پھر جھکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر مانے جھکتا نہیں اور بغیر پہچانے مانتا نہیں۔ اور یہ بھی کہ پہچاننے کے لیے بھی ضرورت ہے، معرفت کے لیے ضرورت ہے ذریعہ معرفت۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک معرفت کا ذریعہ ہی نہیں ہوگا معرفت ہی نہیں. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنے والوں خدا کو مانا اور ماننے سے پہلے جانا. سبحان اللہ. اگر نہیں جانا تو مانا کیسے؟ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کی معرفت کا ذریعہ کیا؟ وہ وسیلہ معرفت نہیں تو معرفت نہیں، معرفت نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو عبادت نہیں. رشتے یہاں سے وہاں تک لگے تو اب وسیلہ معرفت تلاش کرو. وہ کون سا وسیلہ ہے جس نے خدا کو پہچانوایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. آپ اگر کہیں کہ ہم عقل والے ہیں، ہم ہوش والے ہیں، ہم حیوان ناطق ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، ہماری عقل جو ہے وہ ذریعہ معرفت ہے، ہماری عقل ذریعہ معرفت ہے. ارے دوستو، عقل پر بھروسہ کر رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ عقل کی معرفت اور عقل آخری ذریعے معرفت، تو عقلا کے اندر اختلاف کیوں؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. عقل والے ابھی اپنے کو نہیں پہچان سکے، خدا کو کیا پہچانے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. عقل والوں کا حال کیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو کچھ عقل والے بولیں گے حیوان ناطق، اور کچھ عقل والے بولیں گے حیوان ناقل، نقل کرنے والا جانور. حیوان ناطق سمجھ رکھنے والا حیوان، اور کچھ عقل والے کہیں گے حیوان متمدن. یہ سارے عقل والوں کے فیصلے ہیں، ابھی اپنے کو نہیں سمجھ سکے کہ یہ خود کیا ہے. خود ان عقل والوں سے پوچھو یہ تمہاری روح کیا ہے، تو تمہارے اندر ہے وہ کیا ہے. بس زیادہ حقیقت تم کیا بتا پاؤ گے؟ اتنا بتا دو اندر ہے کہ باہر ہے. زیادہ اہم سوال ہم کیا کریں؟ تمہاری روح اندر ہے کہ باہر ہے؟ تو عقل والا عاجز ہے. کچھ عقل والے کہتے ہیں کہ روح اندر ہے، اور کچھ عقل والے کہتے ہیں کہ باہر ہے، باہر ہے. اور جو عقل والے کہتے ہیں اندر ہے ان سے پوچھو کس جگہ پر ہے. بہت پریشانی ہے، کہاں اس کو بتائیں، کہاں اس کا مکان بتائیں، کہاں اس کی جگہ بتائیں. عقل والے کچھ نہیں سمجھ سکے. عقل والوں کی بے وقوفی تو دیکھو، روح کو اندر مان رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ اندر ہے مگر اس کا کوئی مکان نہیں. یہ عقل والوں کا خبر، اندر ہے مگر اس کا کوئی مکان نہیں، اندر ہے مگر اس کی کوئی صورت نہیں، اندر ہے مگر اس کی کوئی شکل نہیں، اندر ہے مگر اس کا کوئی طول و عرض نہیں، اندر ہے مگر اس کی کوئی کیفیت نہیں، اندر ہے مگر اس کی کوئی کمیت نہیں. اندر ہے سب مان رہے ہیں، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ پورے جسم میں متصرف ہے، پورے جسم پر متصرف ہے، مختار ہے. ارے عقل والو، جب ایک جہاں تم نے یہ مان لیا ایک پورے جسم پر اختیار، ایک پورے جسم پر اختیار، ایک پورے جسم پر متصرف، ایک پورے جسم کی مالک، ایک پورے جسم کا بادشاہ، اور وہ ہے بھی ایسی کہ نہ دکھ رہی ہے، نہ اسے ہم سن پا رہے ہیں، نہ سمجھ پا رہے ہیں، مان رہے ہیں. مکان میں ہے اور لا مکان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکان میں ہے اور لا مکان ہے. شکل کے اندر محدود ہے مگر کوئی شکل نہیں، ہے جگہ مگر کوئی جگہ نہیں.
ارے عقل والو، اتنی بات جب تم نے مان لی تھی تو جو ہم نے کہا تھا ایک ہے جو ساری کائنات میں ہے، ایک ہے جو ساری کائنات میں ہے، متصرف بھی ہے، مالک بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ ارے نادان، روح جسم کو تم نے سارے جسم مانا، تیری توحید نہیں بگڑی، ہم نے روح کائنات کو ساری کائنات میں مان لیا، توحید سے بگڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رئیس المحققین۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اسی لیے عقل قابل بھروسہ نہیں۔ عقلوں کا حال جانتے کیا؟ بڑی محتاج ہے عقل بڑی محتاج ہے، کوئی کتاب نہ ملے تو کچھ کام نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ غور کریں، ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں، اور ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں۔ اب اس کو میں سمجھاؤں، شاید سمجھا سکوں۔ شیر گجرات نے کتاب لکھی تو یہ ان کی عقل نے لکھا، میں نے اسے پڑھا تو ایک عقل ان کی ہے دینے والی، ایک میری عقل ہے لینے والی، تو یہ کتاب دو کے بیچ میں آ گئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتاب دو عقلوں کے بیچ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب ادھر دیکھو، میں نے کتاب لکھ دیا، وہاں سے لیا تھا نا، تو ایک کتاب وہ ہے جس سے میں لے رہا ہوں، اور ایک کتاب وہ ہے جسے میں دے رہا ہوں، تو میری عقل دو کتاب کے بیچ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں، اور ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں۔ اب پہلی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کتاب کا نام بتاؤ جس سے پہلے عقل نہ ہو، اور اس عقل کا نام بتاؤ جس سے پہلے کتاب نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو سن لو، جس عقل سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہے اس عقل کا نام ہے رسول اللہ، اور جس کتاب سے پہلے کوئی عقل نہیں ہے اس کا نام ہے کتاب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، رئیس المحققین، مجدد دورہ، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عقل پر بھروسہ، عقل والے نہ جانے کیا۔ اسی لیے دیکھو، قرآن نے بھی عقل والوں کو غور و فکر کی دعوت تو ضرور دی ہے، مگر کسی کی عقل کو معیار حق نہیں بنایا، دعوت تو ضرور دی۔ مگر قرآن میں دیکھو خطاب کیا ہے، جگہ جگہ ایمان والوں سے جو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایسے ہی بولا۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں یہ توحید والے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے توحید والے؟ تو ان کو یوں کیوں نہیں بلایا گیا یا ایھا الذین وحدوا، یا ایھا الذین وحدوا، اے وہ لوگ جو توحید کے قائل ہو، اے وہ لوگ، اے توحید والو۔ توحید والا نہیں کہا، عقل والا کہا، ایمان والا کہا، ایمان والا کہا۔ اب اس احتیاط کی طرف جاؤ کہ جو توحید کا کہ مدعی تھے، جو مشرک تھے وہ مشرک ہی رہے، مگر جو توحید کا دعویٰ رکھتے تھے کچھ ایسے تھے جو موحد تھے، آج بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں مگر موحد ہیں، توحید والے ہیں، ایمان والے تو نہیں ہیں۔ اس پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے
مگر توحید والوں کو بلایا نہیں گیا. جب بلایا گیا تو ایمان والوں کو, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو. اور رسول سے بھی کیا, قل ھو اللہ احد. اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک. تم فرما دو. اس میں راز کی بات کیا؟ نبی سے کہا گیا تم فرما دو اللہ ایک ہے. کیوں؟ اللہ کو ایک عقل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. اللہ کو ایک عقل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے, مگر جو عقل سے خدا کو ایک سمجھتا ہے وہ موحد ہوتا ہے, اور جو تمہارے کہنے سے مانے گا وہ مومن ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رئیس المحققین. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی صلی کرے. تب فرما دو. کہنے کی بات آ گئی, عقلی صلاحیت ہی نہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے. عقل کا ٹکراؤ, عقل کا اختلاف اتنا بڑھ گیا, اور جب تک یہ عقل والے رہیں گے لڑتے رہیں گے. عقل والوں کو تو ملانے والی چیز ایمان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عقل والے لڑ رہے تھے, ایمان نے ایک کر دیا. دیکھا تو عقل تو اس لائق نہیں, تو وہ ہے کون جو وسیلے معرفت ہو؟ وہ ہے کون جو وسیلے معرفت ہو؟ خدا کی معرفت کرانے والا کون؟ آپ کہیں گے خدا کی معرفت تو وہی کرا سکتا ہے جو خدا کی معرفت خود رکھتا. جو خود ہی نہ پہچانے وہ پہچانوائے گا کیا؟ اور یاد رکھو کہ خدا کی معرفت ایسے ویسے نہیں ہو سکتی کسی کو. خدا خود جس کو اپنی معرفت کرا. سبحان اللہ. کوئی عقل سے خدا کو پہچاننا چاہے تو یہ تو مان سکتا ہے کہ مالک ہے, مختار ہے, رازق ہے, خالق ہے. عقل سے یہ سب بات سمجھی جا سکتی, مگر صحیح معنوں میں معرفت کون؟ تو دوستو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو خدا کی بارگاہی میں عرض کرے کہ تو نے ہم پر ایمان لازم کیا, اور ایمان سے پہلے ہمیں معرفت چاہیے. ہمیں معرفت چاہیے تو وہ معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ تیری معرفت کا ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو ذرائع تو نے ہمیں دیے ہیں وہ ناقص ہے. آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی بھی ایک حد ہے. کانوں سے سن سکتے ہیں مگر اس کا بھی ایک دائرہ ہے. دماغ سے ہم سوچ سکتے ہیں مگر اس کی بھی ایک منزل ہے. جو کچھ ہمارے پاس حواس ظاہر باطنی ہیں وہ تیری معرفت کرانے کے لیے کافی نہیں ہے. وہ کیسے ہو سکتا؟ ایک ممکن واجب کو کیسے سمجھے؟ ایک فنا ہونے والا اس کو کیسے سمجھے جس کے لیے فنا ہے ہی نہیں؟ بہت مشکل ہے دوستو. خدا کا سمجھنا کچھ آسان نہیں ہے. خدا کی معرفت میں سب عاجز. تو اس وقت رحمت کی آواز تمہارے کانوں میں سنائی جائے گی, اے بندے اپنی معرفت کے لیے میں نے یہ عقل جو تجھے دی ہے کہ یہ میری معرفت کرائے, اس کے لیے نہیں دی ہے. جب میں نے اپنی معرفت کرانی ہے مجھے ہے تو اس کا انتظام میں نے کیا. کیوں؟ مجھے تم کیسے سمجھو گے؟ کن تو کنزن مخفیہ, میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ. تو کہاں جہاں نہ تمہاری عقل جا سکے نہ تمہاری سمجھ جا سکے, مگر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت نور محمد. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کر دیا. نور محمد کو اس لیے میں نے پیدا کیا کہ یہ وسیلے معرفت ہوں ساری مخلوق کے لیے. ساری مخلوق کے لیے یہ وسیلے معرفت ہوں. ساری مخلوق کے لیے رسول وسیلے معرفت کیسے بنے گے؟
ساری مخلوق کے لیے رسول، اس لیے کہ ہر چیز تو سمجھنی ہے نا، خدا کی قدرت سمجھنی، اختیار، ملکیت، وجود، حیات، علم، سب کچھ سمجھنا ہے، تو ساری صفتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک رسول سب کچھ کیسے سمجھائیں گے؟ اور خدا نے کہا سب کچھ سمجھانے کے لیے ہم نے انہیں بھیجا، سب کچھ سمجھانے کے لیے ہم نے انہیں بھیجا ہے۔ ارے معلوم یہ ہوا کہ عالم امکان میں کوئی ممکن ہی تو آ سکتا تھا، واجب تو نہیں آ سکتا تھا، کوئی واجب تو نہیں آ سکتا تھا، اب واجب تو نہیں آئے گا، مگر واجب اپنے تمام صفات کو ایک ممکن میں ڈال کے بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین۔ تو اب خدا کا علم سمجھنا ہے تو نبی کا علم سمجھو، خدا کی قدرت سمجھنی ہے تو نبی کی قدرت سمجھو، خدا کی اختیار سمجھنا ہے نبی کا اختیار سمجھو، خدا کی ملکیت سمجھنا ہے تو نبی کی ملکیت سمجھو۔ اتنا سمجھ کے بھی تم کچھ نہ سمجھو گے، اتنے ہی سمجھو گے کہ جب لینے والا ایسا ہے تو دینے والا کیسا ہوگا، لینے والا جب ایسا ہے، سنورنے والا جب ایسا ہے تو سنوارنے والا کیسا ہوگا، بندہ ایسا ہے تو بندہ نواز کیسا ہوگا۔ اس سے زیادہ تم کچھ نہیں سمجھ سکتے، تو وسیلے معرفت ہیں رسول۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، تو اب ہم ڈائریکٹ خدا کو نہیں سمجھ سکتے، اب ہمارے لیے کہ ہم رسول کو سمجھیں، اور اس کے لیے حدیث بھی ہے، لقد خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتك وكرامتك عندي۔ اے محبوب، ہم نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہاری پہچان کرائے، تمہیں پہچانے، تمہاری پہچان کرائے، تاکہ میں انہیں پہچان کرا دوں۔ دیکھیں ہم میں اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم خود سے رسول کو سمجھتے، یہ خدا کا کرم ہے، وہ سمجھا رہا، وہ ہمیں پہچان کرا رہا، ہم مل گئے تو تم رسول کی معرفت، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، رسول کا پہچاننا آسان نہیں ہے، تمہارا کام تو رسول کی معرفت کرا دینا۔ معرفت، اس کو میں ایک حساب سے اور سمجھاتا ہوں کہ کچھ بے قیمت چیزیں ہیں مگر ان سے بھی کسی نہ کسی کے مقام کا پتہ چلتا ہے، وہ خود کوئی مقام نہیں رکھتے مگر ان سے کسی نہ کسی مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھو، سب سے زیادہ اعداد میں بے قیمت کون ہے؟ زیرو۔ اعداد میں شماری نہیں اس کا، زیرو، زیرو کو کوئی حقیقت، زیرو کی کوئی حقیقت، تو زیرو کا کام کیا ہے؟ اپنے کو نہیں سمجھانا، دوسرے کو سمجھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرے کا اس کو ایسے سمجھو، ایک لکیر کھینچ دو، ایک لکیر، تو یہ لکیر جو ہے اکائی والی بھی ہو سکتی ہے، دہائی والی بھی ہو سکتی، سینکڑے والی بھی ہو سکتی، ہزار والی بھی ہو سکتی، مگر پتہ نہیں چلتا یہ لکیر ہے کتنا، یہ لکیر پتہ نہیں چلا۔ ایک نقطہ رکھا، ہم نے کہا دہائی والی، دو نقطہ رکھ دیا، اب کہا یہ سینکڑے والی ہے، اور تین نقطہ داہنی طرف بڑھا دیا تو یہ ہزار والی، تو زیرو کا کام صرف اس ایک کو سمجھانا۔ سبحان اللہ، اس کا مقام کیا ہے، واہ واہ واہ، اس کا مقام کیا ہے، واہ تو واہ، جتنا زیرو بڑھتا گیا اس ایک کا مقام اٹھتا گیا، اس ایک کا مقام اٹھتا گیا، یہ ہزار، یہ لاکھ، یہ کروڑ، اور زیرو، زیرو کا زیرو، زیرو دوسرے کو اس نے سمجھا دیا مگر خود زیرو کا زیرو، تو زیرو کا کام کیا ہے؟ سمجھانا ہے، اس کے مقام کو بتانا ہے۔ تو اے محبوب، ساری کائنات تمہارے مقابلے میں زیرو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ جیسی دنیا پیدا ہوتی چلی جائے گی تیرا مقام اٹھتا چلا جائے گا، تیرا مقام اٹھتا چلا جائے گا۔ ارے ان کو تو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تیری منزل کا پتہ چلے، تیری کرامت کا پتہ چلے۔
مگر ایک بات سمجھو، زیرو بھی وہی کام کے ہیں جو داہنی سائڈ. سبحان اللہ. زیرو بھی وہی کام کے ہیں. بائیں سائڈ والا زیرو تو صرف زیرو ہی ہے، نہ خود پہچان پا رہا اپنے کو، نہ کسی کو پہچانوا رہا. سبحان اللہ. سبحان یہ تو اصحاب یمین اور ہے، اصحاب شمال اور ہے، دائیں ہاتھ والے اور ہیں، بائیں ہاتھ والے اور ہیں. بائیں ہاتھ والے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، سبحان اللہ. اپنے کو نہ پہچان پا رہے نہ کسی کو پہچانوا پا رہے. مگر داہنی ہاتھ والا جو ہے وہ صرف اپنے نبی کا گن گائے گا، صرف اپنے نبی کی. وہ داہنی طرف رہنے والے ہیں نا، اور پھر چاہے داہنی طرف والے زیرو ہوں اور چاہے بائیں سائڈ، سارے زیرو کو ملا دو ایک زیرو. کروڑوں زیرو مل کے ایک نہیں بن سکتے. کیا کہنے. سبحان اللہ. کروڑوں زیرو مل کے ایک نہیں بن سکتے، تو ساری کائنات مل کے محمد رسول اللہ نہیں بن سکتے. تکبیر. نعرہ رسالت. مجدد میں اپنے حاضرہ. نعرہ تکبیر. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. میں اب زیادہ دور تک آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ میں تو بیان کر رہا ہوں، تقریر تو بعد میں ہوگی. کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. سوچنے کی بات. زیرو کا معاملہ مل کے بھی نہیں، ایک کبھی نہیں بن سکتے. کتنی محنت کریں، کتنے چلے کھینچیں، کتنا دوڑ کریں، زیرو زیرو وہ مل نہیں سکتے، مل نہیں سکتے. اب ایک بات بتاؤ، اچھا وسیلے معرفت، تو سرکار وسیلے معرفت ہو گئے. وسیلے کی ضرورت کب تک؟ ایک ایک چیز کو ذہن میں رکھتے، وسیلے کی ضرورت کب تک؟ جب تک منزل نہ ملے. آپ ٹرین سے چلے، بھروچ والے چلے ٹرین سے، بڑودہ والے چلے، کب تک؟ جب احمد آباد پہنچ گئے بیکار. بیکار. اب مفت میں بھی ڈبے میں بیٹھنے کو تیار نہیں. منزل آ گئی، وسیلے کی ضرورت ختم. تو جب نبی وسیلہ، تو اب خدا کی جب پہچان ہو گئی تو اب نبی کی ضرورت کیا؟ سبحان اللہ. منزل مل گئی تو اب ضرورت کیا؟ معرفت ہو گئی. ارے دوستو، خدا کی معرفت ہو گئی. سوچو، یہ تو اخواص بھی نہ بول سکے، یہ تو اختاب بھی نہ بول سکے، یہ تو ابدال بھی نہ بول سکے. ارے جس کو سب سے زیادہ معرفت ہوئی وہی بول گیا معرفت کا معرفت. سبحان اللہ. معرفت کا معرفت میں نے نہیں پہچانا. جیسا پہچاننے کا حق ہے، تو کیا سمجھے کہ خدا کی معرفت کی منزلیں غیر متناہی ہے، تو نبی کی ضرورت بھی غیر متناہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو جب تک تم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے تمہیں علم ہی نہیں ہوگا. جب علم نہیں ہو تو عبادت نہیں ہوگی. تو خدا سے کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبدو، ایاک نعبدو. یہ تو وہی کہہ سکتے ہیں جو رسول عربی کے غلام ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اب ذرا سا مضمون کے معیار کو کچھ اور کم کرتے ہوئے تھوڑی سی آپ کی صدا کے قریب ہم آئے، ذرا کچھ ہلکا کر دیں.
ویسے ہمیں یقین ہے کہ ہم کتنی ہی اچھی بریانی آپ کو کھلا دیں، مگر بعد میں جو چورن آپ کو ملنے والا سب کو ہضم کر دے گا۔ صحیح کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خدا سے ہم کیا عرض کرتے ہیں؟ اے خدا ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیور یہی ہے نا؟ تو اب دیکھیں ارشاد تیور، ایاک نعبد، تجھی کو پوجتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کو نہیں پوچھتے، یہی تو مطلب ہوا۔ اور سیدھا سا ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، صاف معنی یہ کیا ہوا؟ ہم کسی کو نہیں پوجتے۔ تو اسی تیور کا جملہ یہ بھی تو ہے نا، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا بھی صاف مطلب یہی ہونا چاہیے تھا، کسی سے نہیں مانگتے۔ یہی ہے نا، جملہ ایک ہے، تیور ایک ہے، ترکیب ایک ہے، صیغے ایک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، اس کا مطلب کسی کو نہیں پوچھتے۔ تو وہی مطلب یہاں ہونا چاہیے، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ یہی تو ہونا چاہیے نا۔ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ دونوں جملے کے حق ادا کر پا رہے ہو؟ کیا خدا کے سوا تم کسی سے نہیں مانگتے؟ تو یا غوث المدد، یا غریب نواز، حسنی یا رسول اللہ، یہ سب الفاظ کیوں؟ یا پیر یا دستگیر، خدا سے تو یہ کہتے ہو اے خدا ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، مانگتے تو ہو۔ اور دوستو اگر تنہا آپ مانگ رہے ہوتے تب تو میں آپ پر جلدی سے پابندی لگا لیتا، مگر میں دیکھتا ہوں جس قرآن میں یہ الفاظ ہیں وہاں ایاک نعبد کو تو اسی منزل پہ رکھا، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ تو پورے قرآن میں کسی بھی تعویل سے عبادت کی نسبت غیر خدا کی طرف کی ہی نہیں گئی، کسی مجازی، حقیقی، معنوی، ظاہری، باطنی کچھ عنوان بنا کے عبادت کو جب خدا کے ساتھ مخصوص کیا گیا تو قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو جس کی طرف غیر خدا کی عبادت کی نسبت کی گئی ہو، اس کی اجازت دی گئی ہو۔ اور قرآن ہی نہیں، پورے ذخیرے احادیث میں دیکھو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ غیر خدا کی عبادت کو کسی معنی میں بھی صحیح کہا گیا ہو، مگر وہی قرآن جو ایاک نستعین کہہ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قرآن نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وَاعْبُدُوا الصَّبْرَ وَالصَّلَاةَ، صلاۃ و صلاۃ اور صبر کو پوجو، یہ تو نہیں کہا تھا، مگر یہ کہا کہ مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صابر کی صفت ہے۔ صلاۃ کیا چیز ہے؟ نمازی کی صفت ہے۔ جب صفت مددگار ہو سکتی ہے تو موصوف کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ جب سبحان صبر اللہ۔ مددگار ہے تو صابر کیوں نہیں ہوگا؟ جب صلاۃ مددگار ہے تو مصلی کیوں نہیں ہوگا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبر جو ہے وہ صابر سے زیادہ زوردار نہیں ہے، صبر کا وجود صابر سے۔ اگر صابر ہی نہ ہو تو صبر کا ٹھکانہ نہ ملے، صبر کو ٹھکانہ جس نے دیا، جو صابر و شاکر بنا، صبر کو ٹھہرایا، جس نے صبر کو سینے سے لگایا، سبحان اللہ۔ جس نے شکر کو سر پہ رکھا، وہ کتنا بڑا طاقت والا ہے، کتنا بڑا طاقت والا ہے کہ جس سے مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کے گھر کا مکین ہے، اس کے گھر کی وہ اس کی صفت ہے۔ تو سمجھ میں بات آ گئی۔ اور کوئی یہی نہیں ہے،
بلکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکیوں میں۔ یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو پوجو، مدد والی بات آ گئی، اور انتہا کی بات ہے اس توحید کا راز نبی سے زیادہ کون سمجھ سکتا؟ جب نبی نے کہا تھا، حضرت عیسیٰ کی آواز محفوظ ہے، من انصاری اللہ، تو یہ حضرت عیسیٰ نے خدا سے نہیں کہا تھا، اپنے صحابیوں سے خطاب کیا تھا، اور صحابی بھی سمجھ رہے کہ ہماری ہی طرف اشارہ، تبھی جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں خدا کے دین کی مددگار۔ تو اپنا انصار تو بتایا، اپنا عابد نہیں بتایا، دیکھا آپ نے؟ یہ بس پھر میں تیزی سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ فرق کیوں کہ استعانت اور عبادت کا ذکر تیور ایک، اور دونوں میں یہ فرق کیوں؟ تو میں آپ بتا دوں کہ عبادت اور استعانت کی نوعیت الگ الگ۔ پہلے عبادت کا معنی سمجھ لو اور پھر استعانت کو سمجھ لو۔ دیکھو مدد جو ہے وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے، مگر عبادت کا رنگ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹی عبادت ہے، یہ بڑی عبادت، یہ دبلی عبادت ہے، یہ موٹی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت کا رنگ ایک، اور مدد کی قسمیں الگ الگ، مدد کی قسمیں الگ الگ۔ آپ کہیں گے عبادت کا رنگ ایک کیوں؟ تو عبادت کا پہلے معنی سمجھ لو۔ عبادت اقصی غایت الخضوع، فروتنی انکساری عاجزی کی انتہا کا نام عبادت۔ عاجزی، خاکساری، فروتنی کی انتہا کا نام عبادت۔ یہ ہوا، اور سمجھ لو کہ انتہا دو نہیں ہوا کرتی، ہر چیز کی ابتدا بھی ایک ہے، انتہا بھی ایک ہے۔ نہ ابتدا کی تقسیم ہوتی ہے، نہ انتہا کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ میرا عصا ہے، اس کی جو انتہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ انتہا اسی کو کہیں گے جس کے اوپر کوئی نقطہ نہ ہو۔ اگر اس کے اوپر کوئی نقطہ ہوا تو وہ انتہا نہیں، تو انتہا ایک ہی ہے۔ تو عاجزی کی انتہا ایک ہی ہے، تو جب ایک ہی ہے تو اس انتہا کا ظہور اسی ذات کے لیے ہے جو کمال کی انتہا پر ہو، جو کمال کے انتہا پر ہو، اور کمال کے انتہا والی ذات ہے، کمال کی انتہا والی ذات ایک اور عاجزی کی انتہا ایک، تو یہ ایک اسی ایک کے لیے، یہ ایک اسی ایک کے لیے ہے۔ اور مدد تو قسموں ہے، کسی کو 4 آنا دے دو یہ بھی مدد، 100 روپیہ دے دو یہ بھی مدد، اپنا وزیر بنا لو یہ بھی مدد، اور جو 5 سال کے بعد ووٹ دے کے وہاں پہنچاتے ہو یہ بھی مدد ہے۔ تو مدد کی قسمیں بہت، مگر میں اور بھی تیزی سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری یہ بولی اور واضح سمجھ لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے، اور ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ اب اس فلسفے میں بتاؤ کہ ہم خدا کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں مانگتے، مگر اس کے لیے ایک مثال دینی پڑے گی، تب اس راز کو آپ سمجھیں گے۔ ایک مثال، تھوڑا سا وقت میں آپ کو لوں گا اس سلسلے میں۔ دیکھو یہ ہمارا ملک ہے کہ نہیں، ہندوستان، یہ ایک ملک ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں شعبے اور محکمے کتنے؟ یہ ہمارے ملک کے محکمے ہیں۔ ایک ادارہ ہے جس کو مقننہ کہتے ہیں، جہاں قانون بنتا ہے، اس پر بیٹھنے والے منسٹر ہوتے ہیں،
ایم پیز ہوتے ہیں، جہاں قانون پارلیمنٹ، اسمبلی، اور ایک ادارہ وہ ہے جس کو عدلیہ کہتے ہیں، جہاں انصاف ہوتا ہے۔ میں آج کل کی عدالت کی بات نہیں کرتا، یہاں عدالت کے سوا سب ہوتا ہے، تو عدلیہ کہا جاتا ہے، اور روز کی بولی ہی ہے، کیا کریں، کہاں تک بچیں گے آپ؟ یہاں بیٹھنے والے جج ہیں، مجسٹریٹ ہے، اس محکمے سے جو متعلق لوگ، ان کا کام کیا ہے؟ قانون، بنے ہوئے قانون کو نافذ کرنا۔ ایک محکمہ ہے، اس کو انتظامیہ کہتے ہیں، یہ پولیس والے، یہ کوتوال صاحب ہیں، یہ ایس پی صاحب ہیں، ڈی وائی ایس پی ہیں، آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ انتظامیہ۔ ان کا کام کیا ہے؟ قانون کی حفاظت کرنا، ملک کو بدامنی سے بچانا۔ یہ محکمے ہیں نا ہندوستان کے۔ اور ایک محکمہ ہے جس کو دفاعیہ کہتے ہیں، دفاعیہ یہ فوجی، ملٹری والے، تو ان کا کام کیا ہے؟ باہر والے غیروں سے اپنے ملک کی حفاظت کرنا۔ وہاں کے عہدے اس کے، یہ جنرل ہے، یہ کرنل ہے، یہ لیفٹیننٹ ہے، اس طرح سے وہاں کے نام، مگر یہ سب ہندوستان ہی کے عہدے ہیں نا، ہندوستانی میں ہے۔ تو اگر ہم اپنی انتظامیہ سے مدد لیں تو یہ ہماری گورنمنٹ ہی کی تو مدد ہے۔ اگر ہم اپنی عدالتوں سے مدد لیں تو یہ تو ہماری حکومت ہی کی تو مدد ہے۔ حکومت نے انہیں ہماری مدد کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر اپنے ملٹری، اپنے فوجیوں سے مدد لیں تو یہ غیر سے مدد نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہمیں مدد کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ کرسی ہمارے ملک کی ہے، یہ کرسی والے لوگ ہیں، یہ منصب والے لوگ ہیں، ان کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اگر ہم ان سے حاصل کریں تو یہ اپنے ملک ہی سے مدد ہے۔ ہم اپنے ملک کے غدار نہیں کہے جائیں گے، مگر اگر ہم نے چین والے کو بلایا، اگر ہم نے امریکہ کو بلایا، اگر ہم نے روس کو بلایا، اب غیر کو بلا رہے ہیں۔ ایسے غیروں کے جو ایجنٹ یہاں ہیں اگر مل جائیں تو ان کی بھی خوب مدد کی جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم اپنے ملک سے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے کام کے لیے۔ ایک بات بتا دیں، ہر ایک کا کام جو ہو رہا دوسرا وہ کام تو نہیں کرتا نا۔ ملٹری والے جو کام کرتے ہیں، کیا جج صاحب بھی جاتے ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی کبھی گئے ہیں سرحد پر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ملک کو بچانے کی اسکیمیں بتاتے ہیں، مگر گھر کے اندر رہ کر میدان میں نہیں آتے۔ کیوں؟ میدان کے لیے انہوں نے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میدان کے لیے جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہی جائیں گے، سب نہیں جاتا۔ بھئی ملک کا بچانا ہم پر ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے ضروری؟ تو یہاں کہاں بیٹھو؟ یہاں کیا بچا رہے ہو؟ پھر تو محاذ پر ہونا چاہیے نا، مگر نہیں، وہ ہمارے ہی لوگ جو محاذ پر ہے، ان کی جیت ہماری جیت ہے، ان کی ہار ہماری ہار ہے۔ ہمارا جو فوجی لڑکے ہارتا ہے تو کہتے ہندوستان ہار گیا، جیتتا ہے تو کہتے ہندوستان جیت گیا۔ تو ان کی جیت ہماری جیت ہے، ان کی ہار ہماری ہار ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں۔ ہر شخص میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ محاذ پہ جا کے جنگ کرے۔ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ سبحان اللہ۔ جب نااہلوں کے اس کام کوئی سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ جناب شیر گجرات گاڑی پر بیٹھ گئے، ڈرائیور معمولی ڈرائیور، جاہل مطلق مگر اس فن کا ماہر۔ اب شیر گجرات بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں کہ سنو، تم مجھے نہیں جانتے، مجھے پورے گجرات میں شیخ گجرات اور شیر گجرات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں عالم ہوں، فاضل ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، اتنا اونچا مقام ہے، میرا خاندان بہت اعلیٰ ہے، میرے بزرگوں کی یہ شان ہے
تو پوچھتا ہے حضرت آپ یہ سب کیوں بتا رہے؟ کہا تاکہ تم میری شان کو پہچانو، لاؤ میں تیری جگہ بیٹھ کے چلاؤں، تو میری جگہ بیٹھ جا، میں تیری جگہ بیٹھ جاؤں۔ تو کہا حضرت آپ کچھ بھی ہوں مگر مجھے مرنے کا شوق نہیں، مجھے مرنے کا شوق نہیں، آپ کا منصب اور ہے، ہمارا کام اور ہے۔ دیکھو ہم اس منصب سے جب اس کام کے آپ نہیں ہے تو وہ چیز ڈرائیوری بھی یہ بھی ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ رسول کا ممبر کیسے دے دیں؟ سرکار کا ممبر کیسے دے دیں جب آپ کی صلاحیت نہیں ہے؟ ذرا سا سوچو، صلاحیت دیکھی جاتی ہے۔ ایک دیہاتی اجٹ آدمی ہل چلانے والا پکڑ لائے آپ اس کو اور لا کے کرسی بٹھایا، میز پہ رکھ دیا کاغذ اور قلم، لکھ، کبھی نہیں لکھا تھا، لکھ، اور جب وہ لکھنے چلے گا کاغذ پر تو کاغذ بھی سمجھے گا آج مجھ پر حل چل رہا۔ اور قلم یہ سوچے گا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اور کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر، کسی پی ایچ ڈی والے کو لاؤ اور دے دو پھاوڑا، پکڑا دو اس کے ہاتھ میں، تو گوڑائی تو بعد میں، پیر کی توڑائی پہلے ہی ہو جائے گا۔ معلوم ہوا ہر کام کے لیے اہلیت ہوتی ہے، بغیر اہلیت کے کوئی معمولی، اور یہ نہیں کہ جو چاہے خود سے فوجی بن جائے، یہ خود سے مبلغ بننے والے سوچ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسان کام نہیں ہے، یہ کام آسان کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ مجاہدین کا کام ہے، یہ اولیاء کا کام ہے، سبحان اللہ، علماء کا کام ہے، یہ جاہل اس کے لائق نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ علماء، اولیاء، مجاہدین کی تبلیغ ساری امت کی تبلیغ ہے، ساری امت کی تبلیغ ہے، اور ان کی خاموشی ساری امت کی خاموشی ہے۔ ان کی جیت ہماری جیت ہے، ان کی ہار ہماری ہار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ تو اچھی طرح سے آپ سمجھتے چلے جائیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا فوجی کا قصہ، ہاں، ایک کو فوجی بننے کا شوق ہو گیا، ایسے کوئی نہیں بنتا، سینہ ناپا گیا، قد ناپا گیا، واقعی سینہ بڑا چوڑا تھا، قد بھی بڑا اونچا تھا، فوجی بنانے کے لائق تھا، مگر اب ہمت دیکھی جائے گی، ایسے ویسے آدمی کو نہیں بیچتے، سبحان اللہ۔ ہمت دیکھو۔ اب ہمت تو دیکھنے کی چیز تھی نہیں، تو یہ انتظامیہ نے یہ سوچا، افسروں نے سوچا، ہاتھ سیدھا کر، رائفل کی گولی آئے گی تیرے کوٹ کے نچلی آستین کو چیرتی ہوئی نکل جائے گی، ہلنا نہیں، بس ہمت دیکھنا۔ وہ بھی سیدھا کر لیا اس نے، اور گولی آئی، نکل بھی گئی، واقعی نہیں ہلا، سب خوش ہو گئے کہ ہے بہادر آدمی، یہ وہاں سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ تو کہا اچھا دیکھو اس بیچارے کی کوٹ خراب ہو گئی ہے، ایک کوٹ لا کے دے دو۔ کہا سرکار پتلون بھی خراب ہو گئی ہے، وہ بھی بنا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو رائفل کی آواز سے پتلون جب خراب ہو، یہ محاذ کے لائق ہیں، یہ محاذ کے لائق، اسی لیے محاذ کے لائق جن کو بنایا گیا، دنیا نے انہیں حسین ابن علی کہا، وہ اصحاب بدر، وہ غزوہ حنین والے، وہ بدر والے، وہ خندق والے، چن چن کے بنائے گئے، چن چن کے بنائے گئے ہیں، کوئی خود سے نہیں بنتا۔ ہاں تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی فوجیوں سے اگر مدد لیں تو یہ حکومت ہی کی تو مدد ہے۔ تو دوستو، جس طرح ہماری حکومت کے یہ منصب ہے اور ان کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ جج اپنی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ حکومت کا فیصلہ ہے، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ، یہ نہیں کہتے عبد الرحمان کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہتے عبد القادر کا فیصلہ ہے، نہیں، جج کا فیصلہ ہے، کرسی پر بیٹھ کے کرتا ہے۔ اگر یہ ریٹائرڈ ہو جائے
اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کرے، مانو گے؟ اس کا فیصلہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ، کرسی اور چیز ہے، کرسی پر بیٹھنے والا عبد الرحمان وہ تمہارے گلی میں رہتا ہے ضرور، مگر کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کرے گا تو یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کی مدد یہ حکومت کی مدد ہوگی، اس کا ظلم یہ حکومت کا ظلم ہوگا۔ ہماری انتظامیہ اگر ہم پر ظلم کرے تو یہ حکومت کا ظلم ہے، اور یہ اگر ہماری مدد کرے تو یہ حکومت کی مدد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم اپنی حکومت کے خیر سے تو نہیں مانگتے، ہم نے کبھی روس کو تو نہیں بلایا، ہم نے کبھی امریکہ کو تو آواز نہیں دی۔ تو حکومت الہیہ کے بھی کچھ مقام ہیں، کچھ مناصب ہیں، کچھ درجے ہیں۔ یہ منصب غوثیت، یہ ابدال، یہ اوتار، یہ اقطاب، یہ اغوار، یہ حکومت الہیہ کی کرسیاں ہیں، اور جب اس کرسی پر بیٹھ کر کے غوث وقت کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یہ خدائی فیصلہ ہوتا ہے، یہ خدائی فیصلہ ہوتا ہے، اس کی مدد یہ خدائی مدد ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ تو منصب غوثیت سے شیخ عبد القادر جیلانی اگر کوئی فیصلہ کریں تو یہ عبد القادر جیلانی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے۔ غوث پاک کا فیصلہ خدائی فیصلہ، ان کی مدد خدائی مدد، ان کی نظر خدا کے رحمت کی نظر۔ ذرا اچھی طرح اب جب اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا، ذرا سا آپ خیال کرو، معلوم یہ ہوا کہ جن سے ہم مدد مانگتے ہیں خدا نے ان کو مدد کے لیے پیدا ہی کیا ہے، مدد کرنے کے لیے جسے پیدا کیا ہے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں اے خدا ہم کسی کی سے مدد نہیں مانگتے، ہم تو تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے، تیرے غیر سے نہیں مدد مانگتے، تیرے غیر سے۔ ایک بات بتاؤ، تم نے غیر کا فلسفہ نہیں سمجھا؟ غیر کا فلسفہ، ایک صاحب آئے مجھ سے کچھ بات کرنے، راز میں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، بغل میں دیکھا شیر گجرات بیٹھے ہوئے تو ان کی طرف ذرا سا نظر ڈالی، تو میں نے کہا بات کیجئے مولانا کیجئے، یہ اپنے ہیں غیر نہیں، یہ اپنے ہیں غیر نہیں ہے، غیر بیگانے کو کہتے ہیں، جو بیگانہ ہو وہ غیر ہوتا ہے۔ اگر انبیاء اولیاء خدا کے غیر ہو گئے تو خدا کا اپنا کون ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب نبی ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ حضور شیخ الاسلام۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب نبی ان تصلی علیہ۔ اے خدا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی ہم آپ کو سمجھا دیں کہ خدا نے کچھ چیزوں کو کچھ کام کے لیے بنایا اور اس سے وہی کام لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پانی بنایا ہے کس لیے؟ پیاس بجھانے کے لیے بنایا نا، تو پیاس لگے تو پانی پیو، یہ نہ سمجھو کہ یہ غیر ہے، یہ غیر ہے، اب خدا ہی بجھائے، حالانکہ پلا کے بھی وہی بجھائے گا، پانی پلا کے بھی بجھاتا وہی ہے، اگر وہ بجھانا نہ چاہے تو پورا دریا پی جاؤ نہیں پیاس بجھتی، وہ تمہاری بھوک مٹانا نہ چاہے پورا پہاڑ کھا جاؤ بھوک نہیں مٹتی، تمہیں اچھا کرنا نہ چاہے پورے جالی نوش کو کھرل کر کے پی جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ اور ذرا سا دیکھو وہ تو قدرت ایسی ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ زہر کھلا کے زندگی دے دے، زہر کھلا کے زندگی دے دے، اور قانون ایسا ہے کھاؤ گے تو مار دوں گا، کھاؤ گے تو مار دوں گا۔ قدرت ایسی ہے کہ انگاروں کو ٹھنڈا کر دے، اور قانون ایسا ہے جاؤ گے تو جلا دوں گا۔ تو خدا کی قدرت کو بھی مانو، قانون کو بھی مانو۔ کچھ بیوقوف لوگ قدرت کی بات کرتے ہیں، قانون نہیں سوچتے، قانون نہیں سوچتے، قدرت کی بات کرتے ہیں، ارے قدرت تو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، ہے قدرت کی نہیں؟ جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا ایسی بھی قدرت ہے بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا ایسی بھی قدرت ہے بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، یہ تو ہے قدرت۔ اور قانون یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کروں گا،
زیادہ تنہا تنہا وہ قانون ہے، قانون کو بھی مانو، قدرت کو بھی مانو. خدا اس بات پر قادر ہے جس کو چاہے مغفرت دے دے، جس کو چاہے نجات دے دے، جس کو چاہے دین و دنیا کی صلاح فلاح سے ہمکنار کر دے، جس کو چاہے جنت کی بہاروں تک پہنچا دے. مگر قانون یہ ہے جب تک محبوب کے پاس جاؤ گے نہیں، مغفرت نہیں کروں گا، نجات نہیں دوں گا، جنت میں نہیں پہنچوں گا. تو دوستو، مدینہ منورہ غریب نواز کے آستانے پر، غوث پاک کی چوکھٹ پر، بزرگوں کے آستانے پر ہمیں خدا کا قانون لے جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی علیہ. خدا کا قانون ہے جو پانی پلاتا ہے، خدا کا قانون ہے جو کھانا کھلاتا ہے، خدا کا قانون ہے جو دوائیں کھلاتا ہے. ورنہ وہ تو کچھ بھی نہ کرو وہ ٹھیک کر دے، کچھ بھی نہ کھاؤ وہ ٹھیک کر دے. مگر ہم قانون کا بھی لحاظ کرتے ہیں، قدرت کا بھی لحاظ کرتے ہیں. کچھ لوگ قانون کو سمجھتے ہی نہیں. اور ایک بات ہے، اب رہے گی بات بولی، تو بولی کی بات بھی صاف کر دوں. آپ بولتے ہیں نا، پانی نے پیاس بجھا دیا، کھانے نے بھوک مٹا دیا، دوا نے اچھا کر دیا، ڈاکٹر صاحب نے شفا دے دی، بولتے ہو کہ نہیں؟ تو کیا مشرک ہو گئے؟ کیا مشرک ہو گئے؟ نہیں دوستو، ہم ایمان والے ہیں، ہم خدا کے وجود کے ماننے والے ہیں. ہماری بولی کا ترجمہ ہمارے عقیدے کی روشنی میں کرو. جب ہم کہتے ہیں کہ پانی نے پیاس بجھایا تو مراد ہے خدا نے بجھایا پانی کے ذریعہ. جب ہم کہتے ہیں کہ آگ نے جلا دیا، خدا نے جلایا آگ کے ذریعہ. جب ہم نے کہا دریا نے ڈبو دیا، خدا نے ڈبویا دریا کے ذریعہ. جب ہم کہتے ہیں کھانے نے بھوک مٹا دیا، خدا نے مٹایا کھانے کے ذریعہ. حکیم صاحب نے اچھا کر دیا، خدا نے اچھا کیا حکیم کے ذریعہ. تو یہ ہمارے عقیدہ ہے. ہاں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا، جو ذرائع کو مؤثر حقیقی مانتا ہے، وہ اگر بولتے انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزیاں اگائیں، دہریہ بولے تو یہ کلمہ کفر ہے. اور مسلمان بولے تو کچھ نہیں، مسلمان بولے تو کچھ نہیں. یہ نسبت مجازی ہے. یاد رکھو، اسباب کی طرف نسبت مجاز ہے، اور مسبب الاسباب کی طرف نسبت حقیقت ہے. مسبب خدا نے پیاس بجھایا، یہ حقیقت. پانی نے پیاس بجھائے، مجاز. تو مجاز بولنے کی بھی ہم دے. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ نے کہا احیی الموتی، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. احیی الموتی ابرئ الاکمہ والابرص، میں مادر زاد اندھے کو اچھا کرتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ نہیں بول رہے. حضرت عیسیٰ نہیں، اچھا کرنے والا خدا ہے حضرت عیسیٰ کے ذریعہ. حضرت جبریل کہتے ہیں اے مریم، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، تمہارے پاس آیا کس لیے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں دوں تجھے سترا بیٹا. میں دوں. غیر خدا نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کی. کس نے کی؟ حضرت جبریل نے کی، سید الملائکہ نے کی، ذوالقوت المتین نے کیا، شدید القوا نے کیا. تو غیر خدا کی طرف بیٹا دینے کی نسبت کی جا سکتی ہے، بیٹا دینے کی نسبت کی جا سکتی ہے. اگر حضرت جبریل خدا کا بیٹے کے لیے خدا کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو ہمارا غوث بھی بیٹے کے لیے ذریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، تم بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ بمبئی جاتا. یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ دلی جاتا. حالانکہ راستہ کہیں نہیں جاتا، وہیں رہتا. اگر راستہ ہی بمبئی چلا جائے، راستہ ہی دلی چلا جائے تو مشکل ہے. راستہ نہیں جاتا، جو راستے پہ چلتا ہے وہ جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو راستے کی طرف جو نسبت ہے یہ مجاز ہے، اور چلنے والے کی طرف جو نسبت ہے وہ حقیقت ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح ہوتا ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے غیر کے پاس نہیں جاتے، جس کے پاس جاتے ہیں وہ تیرے اپنے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور رہ گئی، وہ بات یہ رہ گئی کہ ویسے اور بھی پہلو اس میں نکل رہے ہیں، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں تو ایاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں، یہ ہم بتا دیں نعبدو ہم کی جمع کا صیغہ ہے، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اکیلے پڑھنے والا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ تو اکیلے پڑھنے والے کے لیے مناسب لفظ کیا تھا؟ ایاک اعبد و ایاک استعین، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، یہ بولنا تھا۔ اور بولتے کیا؟ ہم، یہ ہم کون؟ جب ہم تنہا تھے تو ہم تو اکیلے تھے، یہ میں ہم کیسے ہو گیا؟ تو اس کا دو جواب، ایک جواب تو یہ دوستو جب تم اکیلے پڑھتے ہو تو بھی اکیلے نہیں رہتے، تمہارے جسم کا ہر حصہ مصروف عبادت ہوتا، نظر عبادت، کان عبادت، زبان عبادت، دماغ عبادت، زبان کی عبادت تلاوت، کان کی عبادت تلاوت سننا، دماغ کی عبادت اس پر غور کرنا، ارکان کی عبادت رکوع سجود کرنا، یعنی سارے اعضاء خدا کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہوتے ہیں، اور ہم خدا سے کہتے ہیں ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم تنہا بھی تنہا نہیں رہتے، وہاں بھی ہم رہتے ہیں، وہاں بھی ہم رہتے ہیں، دوسرے عبادت کرنے والے شریک ہوتے ہیں۔ اچھا دوسرا جواب میں عرض کر دوں کہ بھئی نہیں ہم تنہا مان لو، وہاں ہم تنہا، مگر ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی تنہا عبادت پیش کرنا پسند نہیں کرتے۔ خدا ہی نے یہ تعلیم دی ہے کہ میری بارگاہ میں تنہا عبادت پیش نہ کرو، پڑھو تنہا مگر کہو ہم سب تیری عبادت۔ ابھی یہ سب کون؟ یہ سارے عبادت کرنے والے، سارے صالحین، سارے انبیاء، سارے مرسلین، سب کو ہم شامل کر کے ان کی عبادتوں کے ساتھ اپنی عبادت بھیجتے، تنہا عبادت نہیں بھیجتے کہ کہیں کمی ہو تو پلٹا نہ دی جائے، تنہا عبادت نہیں بھیجتے، ایسی نادانی نہیں کرتے، صالحین کی عبادت کے ساتھ ملا کے ہم سارے عبادت کرنے والے تیری عبادت کرتے، ہم سب تیری عبادت کرتے۔ اس کو میں ایک مسئلے سے سمجھاؤں تو آپ کو بہت ہی لطف بھی آئے گا۔ ایک مسئلہ ہے جس کو علماء کہتے ہیں خیار عیب۔ خیار عیب، خیار عیب جانتے کیا؟ آپ نے کوئی چیز خریدا تو آپ کو اختیار اگر اس میں عیب نکلے تو واپس کر دیں، یہ اختیار آپ کو رہے گا، اس کو واپس لینا پڑے گا۔ آپ کھجور خرید کے آئے، جب گھر دیکھا تو دیکھا کچھ خراب ہے کچھ اچھی، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ واپس کر دو، مگر واپس کرنے میں شرط کیا؟ ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ اچھا اچھا چن لو اور خراب خراب واپس کر دو، لینا ہے تو کل لو، دینا ہو تو کل دو، جو اچھا ہے وہ بھی دے دو، جو خراب ہے وہ بھی دے دو، ایسا نہیں ہے چن چن کے رکھ لیا باقی دے دیا، لینا ہے تو کل لو، دینا ہے تو کل دو۔ دیکھا آپ نے؟ تو اب ہم نے سمجھا یہ خیار عیب کا مسئلہ شریعت محمدی کا ہے، اور شریعت محمدی کا تعلق آسمانی ہدایات سے، قانون الہی ہے، تو خدا ہی کا بنایا ہوا یہ قانون ہے جو رسول کے ذریعہ ہمیں ملا کہ واپس کرنا ہے تو کل کرو اور لینا ہے تو کل لو۔ ہم سمجھ میں آیا خدا کو پسند یہی ہے، خدا کو پسند یہی ہے، تو ہم نے سوچا اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو صالحین کی عبادت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں بھیج دو، اب اسے لینا ہے تو کل لے اور واپس کرنا تو واپس کر دے۔
یادگار دربار سمنا صلی اللہ تعالی خاندان غوث جینا یا رسول اللہ۔ تو دوستو ہمیں یقین ہے ہمارے غوث کی عبادت نہیں پلٹائی جائے گی، ہمیں یقین ہے شاہ عالم قطب عالم کی عبادت نہیں پلٹائی جائے گی، شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی کی عبادت نہیں پلٹائی، انہی کی عبادت کے ساتھ ہم اپنی عبادت لگا دیتے ہیں، اپنی عبادت لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری۔ اسی لیے اجتماعی عبادت میں فائدہ ہے۔ چندہ تو آپ کیسے بھی دے سکتے ہیں، اجتماعی چندہ ہوتا ہے نا، کسی ایک کا بھی قبول ہو گیا تو سب کا قبول۔ حج تو سب کر کے آتے ہیں، ارے یہ حاجی لوگ ایسا ایسا تماشا کرتے ہیں وہاں، ایسا تماشا کرتے ہیں، لاکھوں چلے جاتے ہیں، اکثر تو مارکیٹ ہی میں دکھائی پڑتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہاں آتے ہیں ہندوستان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، حاجی صاحب آپ کے پاس کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جھوٹ شروع۔ حج کا پہلا تحفہ جو وہاں پر کسٹم آفیسروں کو ملتا ہے، حال یہ ہو گیا کہ لوگوں نے حاجیوں کے تعلق سے لطیفے گڑھنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب نے گڑھ کے سنایا کہ ایک اندھا فقیر کشکول لیے بیٹھا، اس میں کچھ پیسے پڑے تھے، کوئی صاحب نکالنے لگے تو اس نے شکر مچا، ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے، ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے، ارے اتفاق سے نکالنے والا حاجی ہی تھا، اتفاق یہ بھی تھا نکالنے والا حاجی۔ تاجو اے اندھے تو نے یہ کیسے جان لیا میں حاجی ہوں؟ کہ یہ کام دوسرا کون کرتا؟ ایسے مگر یقین ہے، یقین جانو عرفات و مزدلفہ کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد انشاءاللہ کسی کا حج نامقبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ خضر وہاں ہے، الیاس وہاں ہے، اغواث و اختار وہاں ہے، ہمارے سرکار وہاں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند، صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔